بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اور ایسا تو کبھی نہیں ہوتا کہ اللہ کوئی چیز تم سے لے اور اس کے بدلے تمہیں بہتر چیز سے نہ نوازے، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جو اس نے تم سے لیا ہے اسے ہی تمہارے حق میں بہتر بنا کر تمہیں واپس دے دے۔ اس کی حکمتیں، اس کی مصلحتیں، وہ تمہاری تکلیف سے خوب واقف ہے۔ وہ بس آزماتا ہے کہ میرا بندہ میری محبت کے لیے کس حد تک جا سکتا ہے۔ دعائے، التجائے وہ سب سنبھال کے رکھتا ہے، اور پھر ان ذریعوں سے ہمیں نوازتا ہے کہ ہم دیکھتے رہ جاتے ہیں۔ جب وہ دو جہانوں کا خالق ہو کر ہمارے یقین کی لاج رکھتا ہے تو کیا ہم اس کی محبت کی لاج نہیں رکھ سکتے؟ اس کی رضا میں اپنا دل مطمئن نہیں کر سکتے؟ جب وہ ہمارے لاڈ اٹھاتا ہے تو کیا ہم اس کے ایک حکم پر سر نہیں جھکا سکتے؟ اس جیسی محبت تو کوئی نہیں کر سکتا، مگر ہاں، ہم اس کی چاہت کا احترام تو کر سکتے ہیں نا، اس سے محبت کرنے کی کوشش تو کر سکتے ہیں نا۔ تو پھر کیوں نہ اب اس کے حکم کا انتظار کیا جائے، اور اب اس سے محبت کی جائے جس کی محبت ہم پہ قربان ہے۔ تو کیا ہوا اگر وہ ایک پھول تمہیں نہ مل سکا؟ ہو سکتا ہے سارا باغ تمہارا مقدر ہو، اور میرے رب کو دلوں کو مطمئن کرنا خوب آتا ہے۔ جب تم خود کو مکمل سمجھ کر اللہ کو بھول جاتے ہو، تب وہ تم سے وابستہ کسی ایسی چیز کو تم سے دور کر دیتا ہے جو تمہیں اپنی جان سے بھی زیادہ پیاری ہوتی ہے۔ وہ کچھ دعائیں اس لیے ادھوری چھوڑ دیتا ہے تاکہ ان دعاؤں کے پورا ہونے کی تڑپ تمہیں اس کے قریب رکھے۔ وہ کچھ سوالوں کے جواب تمہیں دیر سے اس لیے دیتا ہے تاکہ ان کے جوابات کو جاننے کا تجسس تمہیں اس کی چوکھٹ سے کہیں اور نہ جانے دے۔ وہ تم پر چاہت کے دروازے اس لیے بند کرتا ہے تاکہ ان بند دروازوں کی بے بسی تمہیں اس کے دروازے تک کھینچ لائے۔ اللہ تم تک تمہاری طلب تب لاتا ہے جب تم اس کی طلب کے علاوہ ہر طلب سے لا طلب ہو جاتے ہو۔ وہ تمہیں تمہاری چاہت کا پتہ تب دیتا ہے جب تم اس کی چاہت تک پہنچ جاتے ہو، اور اس کی چاہت بس اتنی سی ہے کہ تم اسے ترجیح اول کر لو۔ پھر جو اسے اول پہ رکھ دیتا ہے اسے وہ عروج، زوال، آزمائش، آسائش سب سے بے نیاز کر دیتا ہے۔ وہ دعووں سے نہیں، یقین اور قربانیوں سے ملتا ہے۔ وہ کسی چیز پر بضد ہو جانے سے نہیں، ٹوٹ جانے سے ملتا ہے۔ وہ تمہیں تم سے گزار کر ہی خود تک لاتا ہے، اور جب تم اس تک پہنچ جاتے ہو تو وہ تمہارے لیے انہی دعاؤں کو وسیلہ بنا دیتا ہے جن کی قبولیت کا تمہیں گمان بھی نہیں ہوتا۔ وہ جسے چن لیتا ہے اسے پاک کر دیتا ہے۔ کس چیز سے پاک؟ کبھی سوچا ہے؟ وہ پاک کر دیتا ہے اپنے سوا ہر اس شے سے جو تمہارے اور اس کے درمیان حائل ہو۔ وہ یوں تمہاری دعاؤں کو ہر اس رکاوٹ سے پاک کر دیتا ہے جو ان کا راستہ روکے کھڑی ہوتی ہے۔ اور پھر وہ ہوتا ہے جو نہ کسی نے سنا ہوگا اور نہ کسی نے دیکھا ہوگا۔ وہ کچھ چیزیں تمہاری دسترس سے اس لیے بھی نکال دیتا ہے تاکہ تم جان سکو کہ کچھ چیزیں اللہ کو پانے کے بعد ہی ملا کرتی ہیں۔ ہم سمجھتے ہیں کہ اللہ ہمیں سن نہیں رہا، ہمارے ساتھ ہوئی زیادتی کو دیکھ نہیں رہا، حالانکہ اسے تو پل پل کی خبر ہے۔ اللہ ہر بات کا، ہر زیادتی کا جواب دیتا ہے، اور اس کا جواب جب آتا ہے تو ہر سوال ختم ہو جاتے ہیں۔ مگر وہ جواب بس تب دیتا ہے جب ہم کسی کی زیادتی پر صبر کر لیتے ہیں، جب ہم خاموش ہو جاتے ہیں،
ہاں، وقتی طور پر ہمیں اس کی مصلحتیں سمجھ نہیں آتی، نہ ہی ہم سمجھ سکتے ہیں، لیکن وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ جب سمجھ آنے لگتا ہے تو عقل دنگ رہ جاتی ہے۔ وہ تو ایسا عظیم ہے کہ نہ سمجھ میں آ سکتا ہے اور نہ تصور میں لایا جا سکتا ہے۔ اس کی رحمتیں، اس کا غضب اس کی پہچان ہے، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ اس کی محبت کی کوئی مثال ہی نہیں۔ چند الفاظ میں کہا جائے تو اس کی محبت اس پھول کی خوشبو کی طرح ہے جسے دیکھا نہیں جا سکتا، بس محسوس کیا جا سکتا ہے، اور جب اسے محسوس کرنے لگو گے تو ساری الجھنیں سلجھنے لگیں گی۔ اور یاد رکھو، تم اسے بھول بھی جاؤ نا، وہ تمہیں تب بھی نہیں بھولتا۔ قرآن میں اس رب کی باتیں پڑھو تو عقل دنگ رہ جاتی ہے کہ یا اللہ، اتنی محبت، وہ بھی مجھ سے۔ یا اللہ، میں اس قابل نہیں۔ اور بے شک جب وہ راضی ہو جاتا ہے تو ساری کائنات جھولی میں لا کر رکھ دیتا ہے۔ ضروری تو نہیں نا کہ انسان جو چاہے، جیسا چاہے، اسے ویسا ہی سب کچھ مل جائے۔ کبھی کبھی وہ خدا دے کر بھی آزماتا ہے اور کبھی کبھی لے کر بھی۔ کبھی کچھ چیزوں کے چھن جانے پر انسان مکمل طرح سے ٹوٹ جاتا ہے، نا امید ہو جاتا ہے، اسے یوں لگتا ہے جیسے اس کے جینے کی وجہ اس سے چھن گئی ہو۔ مگر وہ تو رب ہے نا، وہ سب جانتا ہے، تمہارا بہتر بھی اور تمہارا بہترین بھی۔ ہاں، مگر وہ وقت بہت مشکل ہوتا ہے، عمر صدیوں کی تھکاوٹ لے بیٹھتی ہے، یوں لگتا ہے جیسے دل دھڑکنے کی اداکاری کر رہا ہو اور سانسیں چلتے رہنے کا فرض ادا کر رہی ہو۔ دماغ کسی بوجھ تلے دب گیا ہو اور جیسے تمام راستے بند دکھائی دیتے ہیں، لیکن کبھی سر کو اٹھا کر دیکھنا آسمان کی طرف، یوں لگتا ہے جیسے وہ خدا تمہیں ہی دیکھ رہا ہو اور مسکرا رہا ہو اور چپکے سے کہہ رہا ہو، میرا اتنا بہادر بندہ اتنی جلدی گھبرا گیا۔ ہاں، وہ وقت کٹھن ہوتا ہے مگر خدا کے بہت قریب کر دیتا ہے، اور پھر اسی قربت کے ساتھ اللہ تمہارے دل کو مطمئن کر دیتا ہے۔ Thanks for watching. Do subscribe for more videos like this.